میرے بھائی، مدینہ منورہ بہت عظیم شہر ہے، اس کے بہت سے فضائل ہیں۔ یہ وہ عظیم شہر ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام نازل ہوتا رہا۔ یہ وہ عظیم شہر ہے جس میں جبریل علیہ السلام آسمانوں سے وحی لے کر نازل ہوتے رہے۔ یہ وہ عظیم شہر ہے جہاں کفر و اسلام کے درمیان کئی جہادی مارکے ہوئے۔ یہ وہ عظیم شہر ہے جس کے باسیوں نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کو جگہ دی، پناہ دی، اپنے کاروبار میں شریک کیا اور ان کی ہر ممکن طریقے سے مدد کی۔ یہ وہ عظیم شہر ہے جہاں سے اسلام کا، توحید کا، قرآن کا نور پھیلا اور دنیا کے کونے کونے کو روشن کر گیا۔ یہی وہ عظیم شہر ہے جہاں سے جہادی لشکر نکلتے رہے اور دنیا کے کونے کونے تک توحید اور اسلام اور قرآن کا پیغام پھیلاتے رہے۔ یہی وہ عظیم شہر ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، مہاجرین و انصار کو آپس میں مل کر محبت سے رہنے کا موقع ملا۔ یہی وہ عظیم شہر ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال گزارے۔ یہی وہ عظیم شہر ہے جہاں آپ فوت ہوئے اور اسی عظیم شہر میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اسی عظیم شہر میں آپ کی قبر ہے اور یہیں سے قیامت کے روز آپ کو اٹھایا جائے گا۔ آپ دنیا کے واحد نبی ہیں جن کی قبر کے بارے میں پختہ طور پہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کی قبر یہ ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگوں کے اندازے تو ہو سکتے ہیں لیکن پختہ بات نہیں۔ میرے بھائی، مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ اس روئے زمین پہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا شہر ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ مکہ کی فضیلت مدینہ سے زیادہ ہے، اور یہ بات میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ثابت کر رہا ہوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عدی رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، میں نے آپ کو دیکھا، آپ اپنی سواری کے اوپر سوار تھے اور مکہ کی جانب آپ کی نگاہیں تھیں اور آپ کہہ رہے تھے واللہ انکی لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ ولولا انی اخرجت منک ما خرجت، کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اے مکہ، اس روئے زمین پہ سب سے بہتر شہر تو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ جس شہر سے محبت ہے وہ تو ہے۔ اگر تیرے باسی مجھے تجھ سے جدا ہونے پہ مجبور نہ کر دیتے تو میں کبھی بھی تجھ سے جدا نہ ہوتا۔ تو میرے بھائی، اس حدیث نے بتا دیا کہ اللہ کو جس شہر سے سب سے زیادہ محبت ہے وہ کون سا شہر ہے؟ مکہ۔ اور جس شہر سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہو یقیناً وہی سب سے زیادہ فضیلت کا حامل شہر ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ مکہ سے افضل ہے، اور اس سلسلے میں وہ ایک روایت بیان کرتے ہیں جسے امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں بیان کیا ہے، جس میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اللہ، تو مجھے اس شہر سے نکال رہا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ کون سا ہے؟ مکہ۔ تو اب مجھے اس شہر میں لے جا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، یعنی کہ مدینہ۔ یہ روایت جو ہے اسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے، لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ
جنہوں نے امام حاکم کی ان احادیث کا جائزہ لیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث من گڑت ہے۔ کیوں من گڑت ہے؟ کیونکہ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن سعید المقبری۔ اس کے بارے میں امام یحییٰ القطان فرماتے ہیں کہ میں اور یہ دونوں ایک مجلس میں جمع ہوئے، وہاں پہ میں نے دیکھا کہ یہ آدمی جھوٹ بولتا ہے، اور جس حدیث کو بیان کرنے والا جھوٹا ہو علماء کرام اس حدیث کو ماننے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہیں۔ یہ تو ہوا فنی لحاظ سے اس روایت کا مسئلہ۔ اب اگر معنی مفہوم کی جانب آئیں تو یہ ایک عجیب روایت ہے۔ کیسے؟ یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، تو نے مجھے اس شہر سے نکالا ہے جو مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ کون سا؟ مکہ۔ اب مجھے اس شہر میں لے جا جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ کون سا؟ یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ جیسے نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برابر کے ہوں، کہ اللہ کسی اور شہر سے زیادہ محبت کریں، اور اللہ کے رسول کی یہ جرت کہ آپ اس شہر کو چھوڑ کے کسی اور شہر سے سب سے زیادہ محبت کریں، یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے۔ جس چیز سے اللہ کو محبت ہے اسی سے آپ کو محبت ہے، اور جس چیز سے اللہ کو سب سے زیادہ محبت ہے اسی چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ یہ قطعاً غلط بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب شہر کوئی اور ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سب سے زیادہ محبوب شہر کوئی اور ہو۔ یہ روایات جن کو بیان کرنے والے جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، جنہیں خود ساختہ اور جعلی اور من گڑت روایات کہا جاتا ہے، یہ اس قسم کے معانی و مفہوم کے اوپر مشتمل ہیں۔ ان کو بیان کرنا بھی جرم ہے، کیونکہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو میرے ذمے جان بوجھ کر ایسی بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور کہیں پہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ مسلم شریف میں ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے جو سنا آگے بیان کر دیا، کوئی تحقیق نہیں کرتا، تفتیش نہیں کرتا، چیک نہیں کرتا۔ اور یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا معمول ہے۔ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے موبائل میں میسج آتے ہیں، یہ حدیث آگے فارورڈ کر دو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، ای میل میں آتے ہیں، فیس بک پہ آتے ہیں، اور ہم آنکھیں بند کر کے ویسے ہی آگے لوگوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں ثواب ملے گا، اور حقیقت میں ہم گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ وہ روایت منسوب کریں جو واقعی آپ نے کہی ہے، جس کی نسبت آپ کی طرف درست ہے، جس کی نسبت ثابت ہے۔ مشکوک روایت، ناقابل اعتماد روایات سے اجتناب ضروری ہے۔ یہاں پہ تو یہ صورتحال ہے کہ کچھ لوگ جو اسلام کا مقابلہ تلوار کے ذریعے نہ کر سکے، انہوں نے دین اسلام کے اوپر ایک اور انداز سے حملہ کیا، اور وہ انداز کیا تھا کہ جھوٹی جھوٹی روایات گڑھ کے اسلام میں داخل کر دیں۔ لیکن اللہ نے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اللہ نے ایسے علماء پیدا کیے جنہوں نے وعدے کر دیا کہ یہ روایت درست ہے اور یہ جھوٹی ہے، جیسا کہ امام بخاری، امام مسلم، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام ابو داود، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام یحییٰ بن معین، امام ابو زرع، امام ابو حاتم، یہ وہ ائمہ کرام ہیں جنہوں نے وعدے کر کے رکھ دیا کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث ضعیف ہے۔ یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ کچھ لوگ اندرونی طور پہ اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے جھوٹی روایات دین اسلام میں داخل کی، اور کچھ لوگ وہ تھے جو سچے مسلمان تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن نیت درست تھی، ارادے اچھے تھے، لیکن جو کام کیا بہت خطرناک تھا۔ کیا؟ جھوٹی روایات گڑی، جھوٹے فضائل گڑے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیے۔ ان میں سے ایک آدمی جس کا نام نو ابن ابی مریم ہے، ابو عصمہ نو ابن ابی مریم، اس سے اس کے ساتھی علماء کرام نے پوچھا کہ ہم لوگ ایک زمانے کے ہیں، ہم سب کے استاد ایک جیسے ہیں، پھر یہ تم عجیب و غریب روایات کہاں سے لا رہے ہو؟
کبھی تم یہ روایت بیان کرتے ہو سورہ رحمان جو ہے وہ